بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیاں بچوں کے لیے لکھا جنہیں بڑوں نے۔ آج اس سلسلے میں ایک کہانی پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے بندر نے کھیر کھائی۔ آئیے سنتے ہیں۔ اس دن صبح ہی سے بندر کا کھیر کھانے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن بہت سوچنے پر بھی کوئی اسے تدبیر سمجھ میں نہ آئی جس سے گھر بیٹھے مفت کی کھیر ملے۔ اسے یاد تھا کہ پچھلے سال بھالو یعنی ریچھ کی سالگرہ پر ڈاکٹر ہمدم نے کتنے مزے کا کیک بنایا، سب کو کھلایا تھا، اور پھر اگلے ہی روز بندر کی فرمائش پر ڈاکٹر ہمدم نے اسے کھیر بھی پکا کر کھلائی۔ اف، کتنے مزے کی کھیر تھی! بندر یہ سوچ کر منہ چلانے لگا، لیکن ڈاکٹر ہمدم اب اسے کاہے کو کھیر کھلانے لگے؟ پچھلے کئی مہینوں سے وہ انہیں تنگ بھی تو کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ہمدم کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ارے وہی جنگل والے ڈاکٹر ہمدم جو جنگل کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے اور سارے جانوروں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کسی بھی جانور کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ دوڑا دوڑا ڈاکٹر ہمدم کے پاس چلا جاتا۔ لومڑی کے پاؤں میں کانٹا چبھا تو ڈاکٹر ہمدم نے ہی نکالا تھا۔ شیر کی داڑھ میں درد ہوتا تو بیچارہ رونی سے صورت بنا کر ڈاکٹر ہمدم کے پاس چلا جاتا۔ اور ہاں، پچھلے سال بھالو کی سالگرہ پر تو سارے ہی جانور ان کے گھر اکٹھے ہو گئے تھے۔ سچ ہے، پیار اور ہمدردی سے ہی تو جانور دوست بن جاتے ہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، کیا خوب یاد آیا، بندر کا ذکر تھا۔ یہ جو بندر تھا نا، یہ بہت ہی شریر تھا۔ کبھی اس کو چھیڑا، کبھی اس کو چھیڑا، کبھی اس کا کھانا کھا گیا، کبھی اس کو الٹی پٹی پڑھائی، اور تھوڑے دنوں سے تو وہ ڈاکٹر ہمدم کے پیچھے پڑا تھا۔ کئی دفعہ ان کے گھر میں چپکے سے گھس کر سارا کھانا چٹ کر گیا، اور ایک دفعہ تو چینی کا پورا ڈبہ لے کر بھاگا۔ ساری چینی چاٹ کر ڈبہ گائے کی سر پر ٹوپی کی طرح پہنا دیا۔ اس بیچاری کی سینگوئی میں پھنس گیا۔ ڈاکٹر ہمدم نے بڑی مشکل سے نکالا۔ شیر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بندر کو پنجہ دکھایا اور غرا کے بولا، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ اور کوے نے بھی دھمکی دی کہ میں ٹھونگے مار مار کر تمہارے بھیجے کا قیمہ نکال دوں گا۔ وہ تو خیریت گزری، ڈاکٹر ہمدم نے بیچ بچاؤ کرا دیا، ورنہ سارے جانور مل کر بندر کی ایسی دھنائی کرتے کہ بچہ جی کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ اب یہی بندر تھا اور اس سوچ میں بیٹھا تھا کہ اگر ڈاکٹر ہمدم کے گھر میں چوری نہ کرتا تو آج وہ کتنے مزے کی کھیر بنا کر مجھے کھلاتے۔ اب میں ان کے پاس کس منہ سے جاؤں گا؟ کیسے کہوں گا ڈاکٹر ہمدم کھیر کھانے کو جی چاہ رہا ہے؟ اتنے میں ادھر سے خرگوش گزرا۔ السلام علیکم بھائی خرگوش، بندر نے آواز دی۔ وعلیکم السلام، خرگوش نے کہا۔ کہو بھائی بندر، کون سی شرط سوجی ہے؟ بندر نے جھٹ سے کانوں کو ہاتھ لگایا اور جھوٹ موٹ بولا، نہ بھائی نہ، میری توبہ، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کسی کو تنگ نہیں کروں گا اور نہ کوئی شرارت کروں گا، بس تم ڈاکٹر صاحب سے مجھے معافی دلوا دو۔ حالانکہ وہ دل ہی دل میں کھیر کھانے اور کوئی نئی شرارت کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے، وہ بہت نیک آدمی ہیں، ہر دفعہ تمہاری شرارت پر وہ معاف کر دیتے ہیں، مگر تم اتنے نالائق ہو کہ باز نہیں آتے۔ اب یہی دیکھ لو، کل ڈاکٹر صاحب نے تمام جانوروں کو دعوت دی ہے، وہ سب کو کھیر پکا کر کھلائیں گے، تم کو بھی دعوت دی ہے۔ مجھے انہوں نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں کل کی دعوت دے آؤں، دیکھو بھول نہ جانا، ضرور آنا۔ یہ کہہ کر خرگوش تو چلا گیا، لیکن بندر کو حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ بندر سوچنے لگا، میں تو کھیر کھانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا کہ اللہ میاں نے خود ہی کھیر کا انتظام کر دیا۔ یہ اپنے ڈاکٹر ہمدم واقعی بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ کہیں کوئی چال تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ سب جانوروں نے مجھے پکڑنے اور میری شرطوں کو بدلہ لینے کے لیے یہ ترکیب لڑائی ہو اور کھیر کے نام پر مجھے بلایا ہو؟ آخر کل آ ہی گئی۔ بندر اسی سوچ میں تھا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، دعوت ہوگی یا نہیں ہوگی۔
وہ پکڑ لیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جائے گا تو صحیح، لیکن پہلے درخت پر چھپ کر دیکھے گا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ڈاکٹر ہمدم کے مکان سے کچھ دور ایک درخت پر چڑھا اور چھلانگے مارتا ایک سے دوسرے درخت پر ہوتا ہوا ڈاکٹر صاحب کے مکان کے قریب ایک درخت کے پتوں اور شاخوں میں خود کو چھپا لیا، اور آنکھ کے آگے سے ایک پتا اٹھا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ سب جانور جمع تھے، شیر ایک طرف کھڑا تھا، سب کو کام بتا رہا تھا، تم یہ کرو تم وہ کرو، اور سارے جانور اس کے کہنے پر عمل کر رہے تھے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے کیلے کے درختوں کے لمبے چوڑے پتے توڑ توڑ کر دسترخوان کی طرح بچھا رہا تھا۔ بطخ اور لومڑی ایک دیگ کے نیچے آگ سلگا رہی تھیں، اور ایک طرف ہرن اور مور ڈبوں میں چینی اور چاول نکال رہے تھے۔ اتنے میں بکری دودھ لے آئی، زرافہ دریا سے پانی کی بالٹی بھر لایا۔ ڈاکٹر ہمدم اپنے گھر سے رکابیاں اور چمچے اٹھا کر نکل رہے تھے۔ گدھا اور گھوڑا ان کی مدد کو آگے بڑھے۔ دریائی گھوڑا، چوہا، اود بلاؤ اور ہرن ایک درخت کے نیچے بیٹھے بڑی دلچسپی سے ان سب کو کام کرتا دیکھ رہے تھے۔ غرض کے دعوت کی تیاری زوروں پر تھی۔ بھالو بھائی البتہ غائب تھے۔ اب بندر دل میں پچھتایا کہ پہلے ہی ڈاکٹر صاحب سے معافی مانگ لی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ڈاکٹر نے تو اسے پہلے ہی معاف کر دیا ہے اور اسے دعوت بھی بھجوائی ہے، اس لیے اسے درخت سے اتر کر دعوت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ لیکن کسی کے دل میں چور ہوتا ہے تو اس میں اعتماد نہیں رہتا۔ بندر نے اتنی بری حرکتیں کر رکھی تھیں کہ اس میں ہمت نہیں پڑی کہ ڈاکٹر ہمدم کے سامنے جا پائے۔ اس کے بعد اس کے شرارت بھرے ذہن نے اس کو ایک بار پھر غلط راستے پر ڈال دیا، اور وہ سوچنے لگا کہ کسی طرح ان تمام جانوروں کو یہاں سے ہٹا کر پوری دیگ پر قبضہ کر لوں۔ کھیر تیار ہو چکی تھی، سارے جانور بھالو کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور رکابیاں لگا رہے تھے۔ کھیر کی دیگ چولہے سے اتار کر ایک طرف رکھ دی گئی۔ بندر نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ چپکے چپکے ایک درخت سے دوسرے درخت پر کودتا، جھاڑیوں کو الانگتا پھلانگتا ایک بڑا سا چکر کاٹ کر ڈاکٹر ہمدم کے گھر پہنچا۔ گھر کی پچھلی دیوار کی کھڑکی کھلی تھی۔ بندر آرام سے اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب دوسری طرف جانوروں کے ساتھ دعوت کی تیاری میں مصروف تھے۔ بندر نے دیاسلائی اٹھائی اور کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے بہت سارے سوکھے پتے، درختوں کی شاخیں اور گھاس پھوس اکٹھی کر کے جمع کی اور ان کو تیلی دکھا دی، اور اس سارے ڈھیر نے فوراً آگ پکڑ لی۔ گاڑھا دھواں اٹھنے لگا اور ہوا کے ساتھ دور دور جانے لگا۔ بندر نے جب اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ آگ لگ گئی ہے تو وہاں سے بھاگا اور قریب سے ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر جانوروں کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ دھوئیں کی بو سونگھ کر اور دھواں دیکھ کر سارے جانور آگ بجھانے جائیں گے، کیونکہ جنگل میں آگ تو فوری پھیل جاتی ہے اور بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی جانوروں کے نتنوں میں دھوئیں کی بو پہنچی، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں ڈاکٹر ہمدم کے گھر کے پیچھے سے دھواں اور چنگاریاں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ سب جانور آگ آگ چلا کر بھاگے، ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ہاتھی نے ایک عقل مندی یہ کی کہ بالٹی کا سارا پانی اپنی سونڈ میں بھر لیا اور آگ کی طرف چلا۔ ادھر بندر نے میدان صاف دیکھ کر لپک کر ایک جھاڑی سے نکلا اور کھیر کی دیگ کی طرف چلا تاکہ اسے اٹھا کر چمپت ہو جائے، لیکن کھیر کی دیگ بہت گرم تھی۔ بندر نے ادھر ادھر دیکھا، کیلے کے درخت کے پتے بچھے ہوئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک ایک پنا لیا اور کھیر کی دیگ کو اٹھانے لگا۔ کھیر بہت وزنی تھی، لیکن بندر اسے گھسیٹنے میں کامیاب ہو ہی گیا اور اسے گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے جانے لگا۔ ادھر دوسری طرف سارے جانور آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ پتوں اور ٹہنیوں کا ایک ڈھیر جل رہا ہے۔ ہاتھی نے فوراً اپنی سونڈ سے پانی کا فوارہ چھوڑا اور آگ شو کر کے بجھ گئی۔ وہ تو خیریت گزری کہ آس پاس کسی جھاڑی یا درخت نے آگ نہیں پکڑی تھی۔
اگر جانوروں کو ذرا بھی دیر ہو جاتی تو بہت سے درخت آگ کی لپیٹ میں آئے تھے۔ یہ آگ کیسے لگی ہوگی؟ چوہے نے کہا۔ لگی نہیں ہے، کسی نے لگائی ہے، پتوں اور شاخوں کو باقاعدہ جمایا گیا ہے، شیر دھاڑا۔ اتنے میں ڈاکٹر ہمدم کی نظر دیا سلائی پر پڑی جو بندر وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ انہوں نے جھک کر اسے اٹھایا اور بولے، لگتا ہے یہ بندر کا کام ہے، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں بندر کی اس حرکت پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اگر بندر ہاتھ لگ گیا تو زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ شیر بہت غصے میں تھا۔ سارے جانوروں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ڈاکٹر ہمدم انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور انہیں سمجھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے۔ سارے جانور ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، دیکھو بھائی، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، اور پھر بندر تمہارا ساتھی ہے، اسے سمجھاؤ گے تو مان جائے گا۔ شیر کچھ کہنے ہی والا تھا، لیکن اتنے میں وہ سب اس جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ سب نے دیکھا کھیر کی دیگ غائب ہے۔ تو کہانی آپ نے سنی، بندر نے کھیر کھائی۔ اب ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کے خیال میں ان چاروں میں سے کس نے ایک کہانی لکھی ہوگی؟ پہلے نمبر پر ابن آس، دوسرے نمبر پر بنیامین، تیسرے نمبر پر ڈاکٹر رؤف پاریکھ، اور چوتھے نمبر پہ ڈاکٹر افتخار کھوکھر۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔